اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ صالحہ عابد حسین کی کہانی گرم شال۔ امی کام تو میں نے سب ختم کر لیا، اب تیار ہو جاؤں جا کر؟ نفیسہ نے چہک کر کہا۔ ہاں بچی، تجھے دیر نہ ہو جائے، ماں نے آہستہ سے کہا۔ جب سے وہ بیمار پڑی تھیں نفیسہ کی آواز میں یہ چہک نہ سنی تھی، چہرے پر یہ مسرت نہ دیکھی تھی۔ شکر ہے اب ان کا بخار ٹوٹا تو بچی کی فکر بھی دور ہو گئی، اور گھر کے کام کا سارا بار جو اس پر آ پڑا تھا اس کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ شکر ہے اب ان کا بخار ٹوٹا تو بچی کی فکر بھی دور ہوگی، اور گھر کے کام کا سارا بار جو اس پر آ پڑا ہے اس کا بوجھ بھی کم ہوگا۔ نفیسہ نے ابھی پچھلے مہینے ہی تو بڑی مشکل سے ماں سے اجازت لے کر پڑوس کے اسکول میں کام شروع کیا تھا۔ یہ نیا قدم انہوں نے کتنی ہچکچاہٹ، کتنے تردد کے بعد، کتنی راتیں آنکھوں میں کاٹ کر، کتنے دن سوچ میں گزار کر اٹھایا تھا۔ میر ضامن علی کی پرپوتی، جن کے 100 گاؤں کی زمینداری تھی، نوکری کرے گی۔ ڈپٹی حسن علی کی پوتی، جن کی حکومت کی دھوم دور دور تھی، کسی کی ملازمت کرے۔ وکیل صاحب کی لاڈلی اکلوتی بیٹی روٹی کھانے کے لیے دوسروں کی چاکری کرے۔ آج ان کے میاں زندہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جوان لڑکا اگر بیوی کو لے کر الگ نہ ہو گیا ہوتا تو الہی تو نے اسی دن کے لیے مجھے زندہ رکھا تھا۔ امی جی، امی پیاری، ارے آپ رو کیوں رہی ہیں؟ نفیسہ نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ انہیں لگا وہ چوری کرتے پکڑی گئی ہیں۔ بیٹی کے سامنے وہ کبھی آنکھ سے آنسو نہیں نکالتی تھیں۔ جا رہی ہو میری لال، دیر نہ کرنا۔ نہیں امی، بس چھٹی ہوتے ہی بھاگتی ہوں میں تو۔ نفیسہ جانے کو مڑی، پھر رک گئی۔ کھدر کی سوتی پر نٹڈ قمیص اور لٹھے کی شلوار پر اس نے ماں کی کئی سال پرانی شال لپیٹ رکھی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں امی جی میں؟ مسکرا کر اس نے کہا تو اس کی مسکراہٹ کی چھوٹ ماں کے لبوں پر بھی پڑ گئی۔ لا ماشاء اللہ، ہزاروں میں ایک۔ نفیسہ ہنسی۔ ماں کی نظر، اور تیزی سے باہر چلی گئی۔ کوئی مدد کرنے نہ آیا۔ اعتراض کرنے کے لیے کنبے برادری والے موجود ہو گئے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے رام چندر دادا کا، جنہوں نے اسے کام دلایا۔ خود انہیں سمجھایا کہ محلے ہی میں اسکول ہے، پھر یہ تو غریب بچوں کے لیے کھولا گیا ہے، اپنی بھی مدد اور دوسروں کی بھی۔ کیسے ہمدرد اور شریف ہیں رام دادا، اور ایک یہ عزیز رشتہ دار ہیں۔ وہ کس کس کے آگے رونا روئیں کہ جب اپنے ہاتھ پاؤں اور بینائی جواب دے رہی ہے اور جوان بیٹا نالائق نکل گیا تو کیا کریں؟ جس بیٹے کو انہوں نے ہزاروں دکھ اٹھا کر پالا، دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا، خود روکھا سوکھا کھایا اور اس کو سالن روٹی دی، خود پیوند لگا کر پہنا اور اسے نئے کپڑے پہنائے، آہ بیٹے کے سامنے انہوں نے معصوم بچی کی پرواہ نہ کی، اس کی ضدیں پوری نہ کیں۔ لڑکی ذات کا کیا ہے، پر لڑکے کو یہ محسوس نہ ہو کہ باپ مر گئے تو اس کا کوئی نہیں۔ راتوں کو سویٹر بنے، دنوں کو سلائیاں کیں، اچار اور چٹنیاں بنا بنا کر بیچیں، اور اسے BA LLB کرایا۔ باپ کا جانشین بنے گا میرا اور اسی نے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بیاہ رچا کر اپنا الگ گھر بسا لیا۔ بیوی کو ساس نند کے پاس رہنا پسند نہیں۔ بیوی اپنا سونا کھوٹا تو پرکھنے والے کا کیا دوش۔ 50 روپے دینے کو کہا تھا۔ ماں کی محبت اور محنت، خدمت اور مامتا کی اتنی بھاری قیمت، انہوں نے منہ پر دے مارے وہ روپے۔ نکل جا میرے گھر سے، اب منہ نہ دکھائیو۔ اور وہ سچ مچ چلا گیا۔ خدایا تیری دنیا میں لہو اب یوں سفید ہونے لگے۔ اب وہ چہکوں بہکوں رو رہی تھیں۔ اس وقت آنسو پوچھنے والا کون تھا؟ الہی میری بچی کی ہزاروں برس کی عمر ہو۔ وہ تو اب بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی۔ 10ویں تک بھی میں تو اسے نہیں کرا رہی تھی، پر اس نے اپنی ضد سے اسکول میں نام لکھایا، پڑھا، ٹریننگ لی، اور خود ہی رام چندر دادا سے کہہ کر نوکری کا انتظام کر لیا۔ خود ہی ان کو میرے پاس بھیج کر اجازت دلوائی۔ اجازت نہ دیتی تو کیا کرتی؟ اپنی صحت تو جواب دے رہی ہے۔ غریب کی لڑکی کے بیاہ کا خیال ہی بیکار ہے۔ پھر میں بھوکوں مر جاؤں تو پاپ کٹے، پر میری بچی، جس کو نہ کبھی اچھا کھانا نصیب ہوا نہ اچھا پہننا، کتنی خوش ہے اس 100 روپے کی نوکری سے، جیسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو میری لال کو۔ جب انہوں نے اسے منع کیا تھا تو کتنی دلگیر ہو گئی تھی۔ امی، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، اس نے کہا تھا، تو ماں نے منہ چوم کر جواب دیا، بے شک، مگر یہ دنیا تو جوان کنواری لڑکی پر بے بات بھی تہمت رکھ دیتی ہے میری جان۔ امی، آپ کو تو مجھ پر بھروسہ ہے نا، بس کافی ہے۔ نفیسہ اپنی ماں کی بیٹی ہے، نہیں بیٹا،
اور وہ تن کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے بے اختیار اس کی بلائیں لے لی تھیں اور دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں۔ انہیں وہ زمانہ یاد آیا جب ان جیسی جوان بیوی کو اسی محلے میں مر مر کر جینا اور جی جی کر مرنا پڑا تھا، اور ہر آفت، ہر تحریفیں، ہر بےہودگی، ہر بدماش کی بد نظروں کا ان کی عصمت و عفت نے مقابلہ کیا تھا۔ ہاں، نفیسہ ان کی بیٹی ہے، اور یہ سوچ کر جیسے ان کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھیں کہ نفیسہ جو کھچڑی پکا کر رکھ گئی تھی وہ بھی نہ کھائی، یہاں تک کہ سائے ڈھلنے لگے اور تھکی ہاری نفیسہ دروازے سے آتی نظر آئی۔ انہوں نے دونوں باہیں پھیلا دیں۔ کچھ دن سے رضیہ بھی دیکھ رہی تھی کہ نفیسہ کچھ چپ چپ سی رہتی ہے، یا چہرے کی وہ چمک، آواز کی وہ چہک، آنکھوں کی وہ دمک جو شروع میں نظر آتی اب کم ہو گئی ہے، اور وہ کسی سوچ میں، کچھ حسرت کے سے عالم میں رہتی ہے۔ پہلے ماں سمجھ نہ سکی کہ کیا بات ہے، مگر پھر غور کرنے پر بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اماں جی، کانتا دیدی اور ساجیہ آپا ایسے خوبصورت قیمتی کوٹ پہن کر آتی ہیں کہ بس دیکھے جاؤ۔ نفیسہ نے اپنے کئی سال پرانے سویٹر میں باہیں ڈالتے ہوئے ایک دن کہا۔ پھر ایک اور دن صبح سویرے جاتے جاتے بولی، امی، یہ شال آپ نے کب لی تھی؟ اس میں تو اب ذرا بھی گرمی نہیں رہی۔ ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کچھ نہ بول سکیں۔ شام کو نفیسہ آئی تو اس کی آنکھیں لال تھیں۔ ماں گھبرا گئیں۔ جب کسی سوال کا جواب نہ ملا تو وہ بہت گھبرائیں۔ کسی غنڈے نے میری بچی کو چھیڑا تو نہیں؟ وہ کانپ اٹھیں۔ نہیں نہیں امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرے یہ ناخون دیکھیے، اس کی آنکھیں نہ پھوڑ دوں گی۔ مگر پھر ہوا کیا؟ وہ امی، وہ کنول اور شکیلہ ہے نا، انہوں نے آج میری شال اور سویٹر پر اتنے فقرے، اتنی پھپتیاں کسیں، اور وہ رونے لگی۔ کیوں؟ تیری شال اور سویٹر سے انہیں مطلب؟ ماں کا پارا چڑھ گیا۔ پرانی، بدرنگ اور سستی ہے نا۔ نفیسہ کی آواز گھٹ گئی۔ وہ چھچھوری نو دولتی عورتیں وہاں اسکول میں آتی کیوں ہیں؟ میں رام دادا سے کہوں گی۔ نہ 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 امی، کچھ نہ کہنا، وہ آنریری پڑھانے آتی ہیں نا وہاں۔ ارے وہی کنول نا، اس بلیک مارکیٹیے کی چوتھی جورو، اور وہ شکیلہ، بے ایمان ٹھیکیدار کی بیٹی، ان کی یہ مجال کہ وہ تیرے منہ آئیں۔ امی، وہ امیر ہیں، کئی کئی 100 کی شالیں، ولایتی کوٹ اور سویٹر پہن کر آتی ہیں۔ کیوں نہ فقرے کسیں؟ انہوں نے سارے اسکول کے اسٹاف کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ کچھ شرمندگی سے نفیسہ بولی، بیٹی، جس میں اس بیماری کے جراثیم نہ ہوں اسے کون احساس کمتری میں مبتلا کر سکتا ہے؟ انہیں غریبوں کا خون چوس کر، ملک سے غداری کر کے، بے ایمانی کر کے روپیہ کمانا اور خرچ کرنا مبارک رہے۔ تیری اس بدرنگ سستی شال، اس پرانے سویٹر کی قدر و قیمت وہ بیچاریاں کیا جان سکیں گی؟ میری لال، اس میں محنت کے زریں تار ہیں، جفاکشی کا ریشم ہے، خون جگر کا رنگ ہے، مامتا کے پیار کا تانا بانا ہے۔ ایسی نادر چیز تو انہیں 7 جنم بھی نہ مل سکے گی۔ رضیہ بھی نے سر اٹھا کر کہا تو ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ نفیسہ نے لپک کر ان کے منہ پر سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو ماں، مجھے معاف کر دو ماں، مجھے اس شال پر فخر ہے، اس ماں پر ناز ہے۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر روز صبح کو جب سرد ہوا میں نفیسہ سویٹر کے بٹن بند کرتی اور پرانی شال کو کس کے چاروں طرف لپیٹتی باہر چلی جاتی تو ماں کا دل کوئی اندر سے یوں مسل ڈالتا جیسے اب وہ دھڑک نہ سکے گا۔ وہ سوچ رہی تھیں، نفیسہ کی پہلی تنخواہ میں سے سب سے پہلے اس کے لیے ایک شال اور سویٹر کا اون آئے گا۔ اب بھی وہ بن تو سکتی ہیں۔ امی، اب میں دوسری کلاس کو پڑھا رہی ہوں۔ ہیڈ مسٹریس اور رام دادا دونوں میرے کام سے بہت خوش ہیں۔ ایک دن نفیسہ نے ماں کو بتلایا، بیٹی، خدا انہیں نیک کام کی جزا دے اور تجھے خوش رکھے، تیری خوشی میں میری زندگی ہے۔ ماں نے درد و محبت بھرے لہجے میں کہا۔ امی، میرے بچے بڑے اچھے ہیں، 2-3 کے سوا سب ذہین ہیں، اور امی، میرے بچے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری ہر بات مان لیتے ہیں، مگر… وہ بات کرتے کرتے افسردہ ہو گئی۔ مگر کیا بات ہے؟ تو روانسی کیوں ہو رہی ہے؟ امی، ان میں سے بعض بچے بہت غریب ہیں، اتنے غریب کہ یونیفارم تک نہیں بنا سکتے۔ کئی لڑکیاں تو پرانے کرتوں پر پھٹے دوپٹے لپیٹ کر آتی ہیں۔ ہائے امی، انہیں کتنی سردی لگتی ہوگی، ان کے پاس تو پرانی صدریاں اور پھٹی شالیں بھی نہیں۔ مجھے تو اپنے گرم کپڑوں سے شرم آنے لگی ہے۔ ہاں میری بچی، ٹھنڈا سانس لے کر ماں نے اپنی سوتی شال بیمار ہڈیوں کے گرد لپیٹ لی۔ ابھی ہمارے ہاں بہت غریبی ہے، بہت کٹھنائیاں ہیں، اور پھر کاہلی بھی بہت ہے۔ وہ کھو سی گئیں۔ امی، مجھے پتا نہ تھا کہ ہمارے ہی محلے میں اتنی غریبی، اتنی بیکاری، ایسی حالت ہے۔ اور پھر دونوں ہی خیالات میں ڈوب گئیں۔ مہینے کی 3 تاریخ کو نفیسہ خوش آئی اور ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر 100 روپے ان کے قدموں میں رکھ دیے۔ امی، رام دادا نے کہا ہے 2-3 مہینے بعد وہ میری تنخواہ اور بڑھا دیں گے۔ ماں نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا۔
खुशी के मोती उसके सर पर निछावर किए। बस अब यही उनका बेटा है और यही बेटी। जानती हैं इसमें से सबसे पहले क्या आएगा? जा इसे किसी से भुनवा ला। पहले नज़र के लिए 2 रुपए की मिठाई मंगा लूँ और 5 रुपए बेचारे बड़े मियाँ को तू खुद अपने हाथ से दे आ। अच्छा अम्मी, और बाकी रुपए? बाकी रुपए तेरे हैं, पूरे 90। इसमें से अपने लिए एक गर्म शॉल, कुछ ऊन और 2 कुर्तों का कपड़ा खरीद लाई हो। मगर अम्मी, घर का खर्च? अरे घर का खर्चा जैसे आज तक चला इस महीने में भी चल जाएगा। अगले महीने से तो तुझे बस 10 रुपए जेब खर्च ही मिलेगा ना। मगर ये रुपए पहली तनख्वाह से मेरी बच्ची के शौक की चीज़ें आएंगी। मोहब्बत पाश नज़रों से माँ ने बेटी को देखा और वो हंसती, पंजों के बल नाचती, गुनगुनाती अपनी सहेली सरला के पास शाम की शॉपिंग का प्रोग्राम बनाने चली गई। सूरज छुप चुका था। दिन की रोशनी पर शाम की स्याही गालिब आ रही थी और साए तवील होकर गायब हो गए थे। नफीसा अब तक वापस ना आई थी। रज़िया बी के दिल में पंखे लगे हुए थे। इलाही मेरी बच्ची की खैर, इलाही मेरी नफीसा इज्जत व आबरू के साथ घर आए। उफ, ये माँ का दिल। और जब नफीसा ने कई थैले लाकर माँ के सामने ढेर कर दिए तो उन्होंने गुस्से से कहा कि इतनी देर क्यों कर दी? मैं फिक्र के मारे मरी जा रही थी। अरे अम्मी, वो बसों का जो चक्कर था, आप तो जानती ही नहीं। अब कहीं आना जाना जान जोखों का मामला हो गया है। ये कहकर उसने सबसे ऊपर वाला थैला खोला और एक बड़ी सी सुरमई रंग की ऊनी और सूती धागे की बुनी मिक्स शॉल माँ के कंधों पर डाल दी। अम्मी, नापसंद ना कीजिएगा। नहीं, मेरा दिल टूट जाएगा। माँ ने शॉल को फैलाकर देखा, चूमा और सर पर डाल लिया। बहुत अच्छी, बहुत गर्म है। और तेरी शॉल और स्वेटर? बाकी थैले नफीसा ने पलंग पर उलट दिए। बहुत सस्ती गहरे सब्ज रंग की कोई 2 पौंड ऊन और उसी रंग का कुछ खद्दर। अरे ये क्या उठा लाई? माँ ने कुछ हैरानी और कुछ गुस्से से बेटी की तरफ देखा। अम्मी जी देखिए ना, कितना प्यारा रंग है इस ऊन का। हमारे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म का रंग है ये, और खद्दर भी सेल में सस्ता मिल गया। आखिर तू इनका क्या करेगी? आप मेरा हाथ बटा देंगी ना? 3 या 4 स्वेटर बच्चों के इसमें बन जाएंगे। आप तो इतना अच्छा बुनती हैं, और कुर्ते लड़कियां घरों पर ही सिलवा लेंगी। ये बेगार किसने तुझे पकड़वा दिया आखिर? अब उन्हें गुस्सा आ चला था। और रुपए क्या किए सारे? अम्मी जी प्यारी, नाराज़ ना होइए, सभी रुपए खर्च हो गए। 50 रुपए का तो ये सामान आ गया, 20 की आपकी शॉल, और 15 का ये देखिए मैं कैसा खूबसूरत ऊन अपने स्वेटर के लिए लाई हूँ। अम्मी जी, मेरे कुछ बच्चे बहुत गरीब हैं, मैं ये ऊन और खद्दर उनके वास्ते लाई हूँ। आप ही ने तो कहा था कि तेरे पैसे हैं, जैसे चाहे खर्च कीजिए। उसकी आवाज़ में खौफ भी था और खुशामद भी। माँ कुछ देर जवान बेटी का मुंह यूं ही तकती रही, जैसे पहली बार देख रही हूँ। उमंगों, आरजुओं, शौक़ और ख्वाहिशों की ये उम्र और ये ईसार। फिर माँ के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट और आंखों में हंसी और आंसुओं की मिली जुली चमक जागी, और भरे गले से वो इतना कह सकी, मगर मगर तेरी शॉल नफीसा? मेरी शॉल? अरे अम्मी जी प्यारी, मेरी इस शॉल से ज़्यादा हसीन शॉल किसके पास है भला? देखिए, इसमें ममता का हुस्न, मोहब्बत और खुलूस का रंग है, मेहनत और जफाकशी की गर्मी है, और माँ की मोहब्बत का ताना बाना। उसने ज़ोर से माँ को अपने से लिपटा लिया। अम्मी जी मेरी। ममता की आंखों को भी बेटी कभी इतनी प्यारी न लगी थी। लालटेन की धुंधली पीली रोशनी में उसका चेहरा इशारों इनकिसार के अजीब रंगों में रंग गया था। होठों पर मधुर मुस्कुराहट थी और आंखों में सच्ची मुसर्रत की दमक। माँ की आंखें फख्र से चमक उठीं और ममता से छलक गईं। फिर दोनों एक साथ हंसने लगीं।